السلام علیکم دوستو، چند روز پہلے آپ نے خبر سنی ہوگی کہ انڈین ایکٹر سشانت سنگھ نے خودکشی کر لی۔ یہ خبر سن کر ان کے مداحوں کو بہت افسوس ہوا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے کامیاب نظر آنے والے یہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی خبریں ہمیں ملتی رہی ہیں اور بہت سے اداکار اور کامیاب لوگ خودکشی کرتے رہے ہیں۔ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے سشانت سنگھ نے 34 سال کی عمر میں ترقی کی اور وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو دنیاوی کامیابی کہلاتی ہے۔ پھر اس نے خودکشی کیوں کی؟ کیا اس کے پاس دولت کی کمی تھی؟ جواب ہوگا نہیں۔ کیا اس کے معاشی حالات خراب تھے؟ جواب ہوگا نہیں۔ کیا اس کے پاس خوبصورتی کی کمی تھی؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا اس کے پاس شہرت کی کمی تھی؟ جواب ہوگا نہیں۔ کیا اس کے پاس مداحوں اور چاہنے والوں کی کمی تھی؟ جواب ہوگا نہیں۔ کیا اس کے پاس عیاشی کی کمی تھی؟ جواب ہوگا نہیں۔ کیا وہ کسی جسمانی بیماری میں مبتلا تھا؟ جواب ہوگا نہیں۔ اچھا بھلا صحت مند ٹھیک ٹھاک شخص جب خودکشی کرتا ہے تو لمحہ فکریہ ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوبصورتی کامیابی نہیں، دولت کا ہونا بھی کامیابی نہیں، مشہور ہونا بھی کامیابی نہیں، عیاش ہونا اور زندگی کی ہر سہولت میسر ہونا بھی کامیابی نہیں، شوبز کی چمک دھمک اور مداحوں کا ہونا بھی کامیابی نہیں۔ تو پھر کامیابی کیا ہے اور خودکشی کون کرتا ہے؟ اپنی زندگی کسے اچھی نہیں لگتی؟ اس کا جواب ہے کہ زندگی سے ہارا ہوا بزدل شخص، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار شخص خودکشی کرتا ہے۔ جی ہاں، اسی طرح کے ناکام اور ناکارہ لوگ خودکشی کرتے ہیں جن کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے، جن کا دل مطمئن نہیں ہوتا، جن کے دل میں سرور اور سکون نہیں ہوتا، جن کی آنکھیں اپنے رب کے آگے نہیں روتیں، جن کے کام میں یکسوئی نہیں ہوتی، جن کا فوکس رائٹ نہیں ہوتا۔ آپ کا کام اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو، آپ کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو تو آپ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور دلوں کا سکون اور چین تو اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ناکامیوں سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ناکامی یا مشکل حالات اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کا اللہ پر ایمان اسے نا امیدی سے بچاتا ہے اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ جن مسلمانوں کا فوکس اللہ پر نہیں ہوتا، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ لوگ بھی ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں، اور یہی نا امیدی ان کی خودکشی کا باعث بنتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اللہ کے دیوے پر مطمئن رہتے ہیں، ان کا دل بھی سکون میں ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی ناکامیوں پر یا نا امیدیوں پر خودکشی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ایک اچھے مسلمان کی سوچ کبھی بھی خودکشی کی طرف نہیں جاتی۔ خودکشی کرنے والے لوگ زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کرتے ہیں، نا امیدی اور ناکامی کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی کرتے ہیں، محبت میں ناکامی، اپنے شعبے یا کیریئر میں ناکامی یا کسی خوف کا شکار ہو کر زندگی سے نا امید ہو کر خودکشی کی جاتی ہے۔ سشانت سنگھ بھی اتنی کامیابیوں کے باوجود اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھے، وہ ڈپریشن کا شکار تھے۔ ان کے خیال میں جتنی کامیابی انہیں ملی تھی اس سے کہیں زیادہ ملنی چاہیے تھی۔ ان کے خیال میں انہیں بہت سے ایوارڈ ملنے چاہیے تھے۔ ان کے خیال میں وہ بہت زیادہ محنت کر رہے تھے، مگر اس کا آؤٹ پٹ انہیں اپنی محنت سے کم لگ رہا تھا۔ کوئی بات انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، جس سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے، اور ڈپریشن کا شکار ہو کر انہوں نے بند کمرے میں خودکشی کر لی۔ وہ دلی طور پر مطمئن نہیں تھے، وہ اپنی زندگی سے سیٹسفائی نہیں ہو رہے تھے، وہ اپنی بظاہر کامیابیوں سے بھی سیٹسفائی نہیں تھے، لہٰذا ذہنی دباؤ کا شدید شکار ہوئے اور اپنی زندگی خود ہی ختم کر ڈالی۔
میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی دوست کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، یا وہ ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہے یا ڈپریشن کا شکار ہے، تو اس کی بات کو سنیں، اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اسے اچھا مشورہ دیں۔ کسی کا غم سن لینے سے، کسی کا دکھ سن لینے سے بھی اس کا دکھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ کسی ڈپریشن کے شکار شخص کو خودکشی سے، حرام موت سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو سننے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری دعا ہے کہ آپ کا ایمان سلامت رہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کبھی آپ نا امیدی کا شکار نہ ہوں، کبھی آپ مایوسی کا شکار نہ ہوں، اور آپ کو دنیا کی جھوٹی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی سچی کامیابی نصیب ہو۔ آپ نیک اعمال کریں جن سے آپ کا دل مطمئن ہو۔ انہی نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔